لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل أمر محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي واحلل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مبارك وهدى للعالمين ومن دخله فكان آمنا صدق الله مولانا العظيم. جیسے آپ لوگ ہیں آ رہے ہیں حاجی لوگ حکومت کی طرف سے فلائٹیں بھی آ گئی ہیں تو اس نقطہ نظر سے کچھ بات حج کے ضمن میں انشاءاللہ کریں گے. سب سے پہلی بات ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ، جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ گھر ہے جو مکے کی بات ہے. ہدی للناس ساری کائنات کے لیے ہر طاقہ باعث ہدایت ہے. گویا یہ گھر جو ہے یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تعمیر کیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آسمانوں پر 7ویں آسمان سے اوپر بیت معمور ہے. بیت معمور فرشتوں کی عبادت کے لیے، تو عین اس کے نقشے پر اور عین اس کے نیچے جو ساری روح ارض کا سینٹر بنتا ہے، جو ساری زمین کا مرکز بنتا ہے، وہ جو ہے وہ بیت اللہ کی جگہ ہے. اور اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اول بیت وضع للناس، انسانوں کے لیے جو سب سے پہلے گھر تعمیر کیا گیا وہ ہے جو مکے کی وادی میں تعمیر ہوا. اس کی تعمیر کیسے ہوئی کہ فرشتوں کے اس بیت معمور کے نقشے پر جبرائیل امین نے یہ گھر، جسے اللہ کا گھر کہتے ہیں، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا خلیل معمار تھا جس میں ڈالا. خلیل ایک معمار تھا. حضرت ابراہیم جو خلیل اللہ تھے وہ بھی اس کی تعمیر کرنے والوں میں سے ایک معمار تھے. لیکن سب سے پہلے یہ گھر جبرائیل امین نے اللہ کے حکم کے مطابق اس روئے ارض پر تعمیر کیا تھا، اور نقشہ اس کا وہی تھا جو بیت المعمور کا فرشتوں کی عبادت کا جو گھر ہے 7ویں آسمان پر، یہ اس نقشے کے مطابق تعمیر کیا. آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکالا تو ان کا بھی آخر کار سفر بیت اللہ کی طرف تھا. آدم اس کائنات کے سب سے پہلے انسان تھے، اور گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عبادت کے لیے اسی بیت اللہ تک پہنچایا. جو کچھ تفاسیر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نیچے
نیچے اتار دیا تو حضرت آدم اور اماں حوا بر صغیر میں آئے. یہ ہمارا سب کانٹیننٹ انڈو پاک جس کو آپ کہتے ہیں بر صغیر، تو آسمانوں سے ان کا اترنا جو ہے اس بر صغیر کے اندر ہوا ہے. پھر یہاں سے وہ اس گھر کی تلاش میں جو اللہ نے انسانوں کی تعمیر کے لیے بنایا تھا وہ پھر عرب پہنچے. آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ جدہ شہر جو ہے عرب کا، سعودی عرب کا جو شہر جدہ ہے وہ ساحل سمندر پہ واقع ہے. اس کو جدہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہاں اماں حوا کی قبر ہے اور وہ یہاں دفن ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ اس گھر کی جو تعمیر بیت اللہ کی جبرائیل امی کے ذریعے سے ہوئی تھی، وہاں عبادت کرنے کے لیے حضرت آدم اور اماں حوا دونوں بیت اللہ پہنچے اور وہاں جا کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وہ جرم جو سرزد ہوا تھا ان سے، اللہ نے ان سے کہا تھا کہ یہ ساری جنت تمہاری ہے، اس میں سے کھاؤ، وَكُلُوا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ، اس میں سے جو تمہارا دل چاہے، جتنا دل مانے اس میں سے کھاؤ، لیکن لا تقربوا هذه الشجرة، اس ایک درخت کے قریب مت جانا، فتكونا من الظالمین، ورنہ تم ظالموں میں سے بن جاؤ. تقاضۂ بشریت تھا، وہ غلطی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی پاداش میں آسمانوں سے نیچے اتار دیا، جنت سے نکال دیا. لیکن اس کے ساتھ ایک گارنٹی تھی، اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تمہیں جنت سے نکالا تو جا رہا ہے. یہ اللہ نے کائنات بنائی اس لیے کہ اس کی عبادت کی جائے. اگر ہم سارے کے سارے جنت میں رہتے تو ظاہر ہے اللہ کی عبادت کون کرتا؟ خشیت عزتی یہی تھی. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی کنت کنزا مخفیا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے یہ چاہا کہ لوگوں کو اس خزانے کا پتہ چلے. فخلقت الخلق، میں نے کائنات کو پیدا کر دیا. تو فیصلے اس کی اپنی جگہ پر تھے. یہ کائنات اس کو بنانی تھی اور یہ کائنات کوئی لا یعنی پیدا نہیں کی گئی. اس کے بڑے مقاصد اللہ تعالیٰ نے. تو بہرحال آدم اور اماں حوا نے جب غلطی کی تو اس جرم کی پاداش میں ان کو جنت سے نکال دیا اور ان کو یہ بتایا گیا کہ دنیا کے اندر بھی میرا ایک گھر ہے، وہاں جا کے عبادت کرو. اور آج جو جبل رحمت آپ دیکھتے ہیں جی، یہ سینریاں گھروں میں لگائی ہوئی ہیں بیت اللہ کی. تو ریڈیو پر ٹی وی پر بھی آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. یہ عرفات کے اندر ایک پہاڑی ہے جس کو جبل رحمت کا نام دیا گیا. اس کو جبل رحمت کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی. بعض روایات کے مطابق 100 سال تک حضرت آدم علیہ السلام بھٹکتے رہے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، سجدے کرتے رہے. اتنا روئے کہ زمین پر گھاس ہو گئی. اور یہ مقام یہی تھا جہاں آپ ایک سفید کی برجی لگی ہوئی دیکھتے ہیں. جب حج کے مقامات دکھائے جاتے ہیں تو یہ میدان عرفات کے اندر وہ پہاڑی ہے جسے جبل رحمت کہا جاتا ہے. تو دراصل یہ وہ مقام تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی. تو دوسرے لفظوں میں آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام نے بھی حج کیا. وہ بھی بر صغیر سے چلے اپنی بیوی کے ساتھ. کہاں پہنچے؟ اسی بیت اللہ میں آئے. اور یہی وہ میدان ہے جہاں حاجی لوگ 9 ذی الحج کو جمع ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں. ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنے کے بعد تو غروب آفتاب تک صرف دعا مانگنا ہوتا ہے، کوئی دوسری عبادت نہیں ہے.
کھڑے ہو کر بیٹھ کر جیسے آپ کی تمنا جیسا دل مانے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کیجیے، اس سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کیجیے، اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں آدم علیہ السلام کی اللہ نے توبہ کی۔ آدم اور ابا حوا کو یہ بھی نہیں پتا توبہ کیسے کریں، لیکن یاد رکھیے جب دل میں طلب اور تڑپ پیدا ہو جائے، جب دل میں ندامت پیدا ہو جائے، شرمسار ہو جائے انسان اپنے کیے پر، پھر اللہ خود چارہ سازی کرتا ہے، پھر اللہ خود کھینچ لیتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میرا بندہ گناہگار تو ہے، لیکن اب دل میں نادم بھی ہے، پشیمان بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبۃ الندم، توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ کا معنی پشیمان ہو جانا۔ یہی انسان اور ابلیس کا فرق ہے کہ ابلیس آج تک اپنے کیے پر پشیمان نہیں ہوا، اور انسان سے غلطی ہو گئی، اس نے فوراً اپنی ندامت کا اظہار اللہ کی بارگاہ میں۔ اب جب رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگنے لگے تو الفاظ سمجھ نہیں آتے۔ اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ جب ہم نے دیکھا کہ آدم کے دل میں ندامت پیدا ہو گئی تو ہم نے آدم کو کچھ کلمات سکھا دی۔ چارہ سازی کس نے کی؟ غمخاری کس نے کی؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو ہم نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھا دیے، اور آدم نے پھر کیا کیا؟ اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنا عجز اور اپنا نیاز پیش کیا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہم سے خطا ہو گئی، ہم نے تیری نافرمانی کی، سب پتہ ہے ہمیں، تو نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن ہم اس کے قریب چلے گئے، تو ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ نے کہا کہ یوں کہو، یہ الفاظ استعمال کرو میرے سامنے، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ تو جب اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے سے، اس دعا کے ذریعے سے اپنے اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ اقرار ہے کہ ان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو معاف نہیں کرے گا، تو ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ اسی جبل رحمت پر قبول ہوئی، اس لیے آدم کی ذریت کو یہ بات سکھائی گئی، یہ بات بتائی گئی کہ اگر تم بھی اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو ذرا سوئے حرم، ذرا سوئے حرم ایک چکر لگا لو، سارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے، سارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ اس ناطے سے دوستو، یہ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، فرمایا کہ اس کائنات میں جو انسانوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر تعمیر کیا گیا وہ یہ بیت اللہ ہے، جو بیت معمور کے نقشے پر بنایا گیا، اور یہ انسانوں کی عبادت کے لیے متعین۔ خاص فرمایا کہ یہ باعث برکت ہے، سب جہانوں کے لیے باعث ہدایت، تو ہر مسلمان کا قبلہ، ہر مسلمان کا کعبہ تو کیا ہے؟ ہم اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ قبلہ اور ہمارا کعبہ ہے۔ عجیب بات ہے، امتداد زمانہ کے ساتھ یہ گھر کبھی مٹتا رہا، کبھی بنتا رہا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام تک نہ جانے کتنا زمانہ گزر گیا، نہ جانے کتنی صدیاں بیت گئیں، یہ گھر بنتا بھی رہا، ٹوٹتا بھی رہا۔
اس کے مقابلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شام میں تعمیر کیا جس کا نام بیت المقدس، وہ بھی اللہ کی عبادت کے لیے بنایا۔ اس گھر کی بنیاد بھی اللہ کی عبادت تھی۔ اس لحاظ سے عیسائی اور یہودی ان کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بیت اللہ سے ہجرت کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، تقریباً 6 مہینے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک تمنا تھی، ایک طلب تھی کہ اے کاش ہمارا قبلہ وہ بن جائے جو میرے آباء و اجداد کا قبلہ تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ تھا، اور جو گھر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ اللہ نے اس واقعے کا ذکر کیا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے چہرہ انور کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ جو آپ کی تمنا ہے، اور آپ آسمانوں کی طرف منہ اٹھا کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے کاش اللہ کی طرف سے یہ حکم آ جائے کہ ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اللہ فرماتے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سے باتیں وہ مخفی نہیں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم ان قریب آپ کا قبلہ تبدیل کر دیں گے، ترضاہا، جو آپ چاہتے ہیں۔ خوشخبری سنا دی۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ مسجد مدینہ طیبہ کے اندر وہ مسجد آج بھی موجود ہے جسے مسجد قبلہ تین کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے باہر یہ احد کے دامن میں مسجد ہے، وہاں تشریف لے گئے ہوئے تھے۔ وہاں عصر کی نماز ہو رہی تھی، عصر کی جماعت میں عین جماعت کے اندر اللہ کی طرف یہ پیغام آ گیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خوشخبری پہلے دی جا چکی تھی کہ اب آپ ایسا کیجئے کہ اپنا چہرہ انور جو ہے، اپنا رخ جو ہے، اس کو بیت اللہ کی طرف پھیر لیجیے۔ عین جماعت کے دوران میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ چینج کیا۔ صحابہ نے اسی طرح آہستہ آہستہ صف جو تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بنائی، نہ نماز ٹوٹی اور نہ نماز چھوٹی اور نہ نماز کو توڑنے کا کوئی مسئلہ پیدا ہوا۔ وہ مسجد آج بھی موجود ہے، اس کے اندر وہ قبلے کا نشان بھی موجود ہے جو بیت المقدس کی طرف ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 6 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے پھر یہی قبلہ نظام متعین کر دیا جو حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا ہے۔ اب جو دیکھنے والی بات وہ یہ ہے کہ اس حج کا آغاز کیسے ہوا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ بیت اللہ موجود تھا، لیکن جب یہ نبوت بنی اسرائیل کے اندر منتقل ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام بڑے کا حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی قربانی اسی مینا میں ہوئی تھی جہاں حاجی لوگ قربانیاں کرتے ہیں، اور دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ سے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصلی وطن فلسطین تھا، یہی بیت المقدس تھا، شام کا علاقہ تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسرا بیٹا عطا کیا حضرت اسحاق، تو وہ بیویوں کے درمیان کچھ چپلش پیدا ہوئی۔ تو حضرت سارہ نے کہا کہ میں اسماعیل کو نہیں دیکھ سکتی، اس کو یہاں سے آپ لے جائیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے اپنی بیوی حاجرہ
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس بیت اللہ کے پاس آئے۔ اب وہاں بیت المقدس کے اندر، شام کے اندر نبوت کا سلسلہ جو تھا وہ اللہ تعالی کی مرضی ہے، جیسے وہ چاہے کہ عرب کے اندر نبوت کا سلسلہ کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم پیغمبر تھے اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق سے نبوت کا سلسلہ جو تھا وہ شروع ہوا۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، جس کا معنی اللہ کا بندہ ہے۔ عبرانی زبان میں اسرائیل اللہ کے بندے کے لیے کہتے ہیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ اس سے آگے جتنے بھی انبیاء حضرت آدم اور نوح کو چھوڑ کر ان کا ذکر قرآن مجید میں آیا، ان کے نام آئے ہیں، وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کی لڑی میں ہیں۔ وہ حضرت زکریا، حضرت الیاس، وہ حضرت داؤد ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام ہو، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ گویا یہ بنی اسرائیل کی لڑی آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ختم ہوتی ہے۔ اب کتنے انبیاء آئے، کتنے آئے، اس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، اور وہ ساری دنیا کے اندر آئے۔ یہ نہیں کہ صرف بیت المقدس میں آئے، لیکن اس علاقے کے اندر معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ انبیاء بھیجے، اس لیے کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ بہت ہی ناہنجار قسم کے لوگ تھے۔ قرآن کہتا ہے یقتلون الانبیاء بغیر حق، بغیر کسی وجہ، بغیر کسی سبب انبیاء کو قتل کر دیتے تھے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے ایک ایک دن میں 100 انبیاء قتل کیے۔ ایسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انبیاء کی تعداد کیسے پوری ہو سکتی ہے۔ قرآن میں تو 13-14 کا ذکر ہے سارا، ہر علاقے کے لیے، ہر بستی کے لیے علیحدہ علیحدہ پیغمبر ہوتے تھے۔ تو ایک ایک دن میں جب انہوں نے 70 اور 100 انبیاء قتل کیے، اس پر اللہ تعالیٰ نے غیرت کھائی، اور غیرت کھا کر بنی اسرائیل سے یہ فضیلت جو تھی اس کو چھین لیا گیا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ علیکم، بار بار قرآن کہتا ہے کہ بنی اسرائیل اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے سب جہانوں پر تمہیں فضیلت عطا کی۔ ساری دنیا کو چھوڑ کر یہ قیادت، یہ سیادت، یہ نبوت، انبیاء، رسول، یہ میں نے سب تمہارے لیے وقف کر دیا۔ لیکن جب انہوں نے انبیاء کے ساتھ یہ سلوک کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کو جوش آیا۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہے۔ اس ناطے سے اللہ تعالیٰ نے ان سے نبوت چھین لی، اور اس نبوت کے چھیننے کے بعد یہ سلسلہ جو تھا یہ منتقل ہو گیا عرب کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تمام انبیاء کے جد امجد ہیں، بنی اسرائیل کے بھی جد امجد یہی ہیں، اور بنی اسماعیل کے جد امجد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس لیے کہ نبوت کی جو 2 لڑیاں چلی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور ہاجرہ کو جو لا کے بیت اللہ کے پاس بسایا تھا، اس سے ہماری اصل روایات شروع ہوتی ہے۔ یہ پس منظر ہے آپ کے لیے کہ یہ حج کا آغاز کیسے ہوا۔ تو جب تک بنی اسرائیل میں نبوت رہی، بیت المقدس ہی عبادت کا مرکز رہا، اور اس بیت اللہ کو جاننے والے بہت کم لوگ، اس لیے کہ یہ صفحہ ہستی پر موجود نہیں، بنیادیں اس کی موجود تھی۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ امتداد زمانہ کیا تو یہ بنتا بھی رہا اور اس طرح برباد بھی ہوتا رہا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے اس بیٹے
اور ہاجرہ کو لے جاؤ اور جا کے میرے گھر کے پاس آباد کر۔ اگرچہ اس میں پس منظر میں حضرت سارہ آتی ہیں جو حضرت اسماعیل کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب آتے تھے وہ اللہ کی طرف سے ایک وحی ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ باقی سارے کا سارا مسئلہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی آگے چلتا ہے۔ قرآن ہمیں اس بات کی نشاندہی کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہا۔ حضرت ابراہیم وہاں شام سے چلتے ہیں، فلسطین سے سفر کرتے ہیں، یہ 3-4 دن کا بیٹا ہے، شیر خوار بچہ ہے، اس کی والدہ کو ساتھ لے کے بیت اللہ کے پاس ان کو لا کے ٹھہراتے، انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے اس گھر کے پاس ٹھہرا دیا۔ اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شعور تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اگرچہ اس وقت اس کی عمارت موجود نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ میرا گھر ہے، اس بچے کو لے جاؤ، اس کی والدہ کو وہاں جا کے آباد کر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ میں اپنی اولاد کو آباد کر رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع، یا اللہ وادی تو ایسی ہے جس میں کوئی زراعت نہیں، کوئی سبزہ نہیں، بے آب و گیا میدان ہے، یہاں کچھ ٹیلے ہیں، کچھ اس کے اندر پتھر ہیں، کچھ ریت ہے، یہ ملی جلی ایک ایسی وادی ہے، لیکن اس کے اندر زراعت نہیں ہوتی، بواد غیر ذی زرع، لیکن عند بیتک المحرم، یا اللہ مجھے یہ پتہ ہے کہ تیرا گھر ہے، یہ بڑا محترم مکرم گھر ہے، اس کا نام بیت اللہ الحرام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں لا کے اپنے اس بیٹے اور اپنی بیوی کو آباد کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے پاس حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر چلے گئے، جانے لگے، 3-4 دن وہاں رہے، کچھ کھجوریں ساتھ تھیں، کچھ پانی کا مشکیزہ تھا۔ جب حضرت ابراہیم چھوڑ کر واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے پیچھے چلتی رہی اپنے خاوند کو الوداع کرنے کے لیے۔ اتفاق ایسا ہے کہ خاوند کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلی کہ یہاں ٹھہرانے کا مقصد کیا ہے، تمہیں کیوں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فطرتی طور پر ایک آدمی اپنے بیوی بچوں کو بتاتا ہے کہ یہاں ٹھہرانے کا یہ مقصد ہے، لیکن یہ غالباً اللہ کی طرف سے پابندی لگائی گئی تھی، حضرت ابراہیم بتا نہیں سکتے تھے۔ حضرت ہاجرہ پیچھے پیچھے چلتی رہیں، اور جب الوداع کا وقت آ گیا تو حضرت ہاجرہ نے ایک سوال کر لیا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے اتنی بات تو بتا دیں کہ یہاں جو آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ واد غیر ذی زرع ہے، کوئی مونس و دمساز نہیں، کوئی ہمارا حال پوچھنے والا نہیں، کوئی پانی کا بندوبست نہیں، کوئی کھانے کا بندوبست نہیں۔ وہ اللہ کی بندی کتنی صابر اور شاکر تھی، کہتی صرف اتنی بات بتا دو کہ یہ اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہا ہے، اس میں میرے اللہ کی منشا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر دیکھا اور کہا کہ یہ میرے اللہ کی منشا ہے، اے ہاجرہ یہ تیرے اللہ کی منشا ہے، اس لیے تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے کہ اذن لا یزینا، اگر اس میں میرے اللہ کی منشا ہے تو پھر میرا یقین ہے، پھر میرا ایمان ہے، میرا اس بات پر اطمینان ہے کہ وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ آج آپ دیکھیں ذرا کہ اللہ نے ان کو ضائع کیا، جب وہ بنی اسرائیل میں ان کا جو انجام ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اس بیت اللہ کو یہ رنگ دیا ہے، اس کو یہ رنگ لگایا ہے، اور قیامت تک کے لیے ان لوگوں کی یادگار بنا دیا جس کی زبان سے یہ بات نکلی تھی کہ ذل لا یزینا، تو میرے خاوند مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔
یہاں کوئی مور ستم ساز نہیں، کوئی غمخوار نہیں، کوئی حوصلہ دینے والا بھی نہیں ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ کتنا پکا یقین تھا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ میرے ساتھ ایک شیرخوار بچہ ہے، خاوند سے یہ بھیک نہیں مانگی کہ خدا رہا اس کا کچھ خیال کرو، تو کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، کیا پانی کا بندوبست کیا ہے، کیا کھانے کا بندوبست کیا ہے، کسی چیز کا کوئی مطالبہ حضرت حاجرہ نے نہیں کیا، صرف اتنی بات پوچھی ہے کہ مجھے ایک بات بتا دو کہ اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہو یا اللہ کی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ یہ ہے اللہ کی رضا کو قبول کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے میرے دوست۔ ذرا ہم اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں، مہنگائی بڑھ گئی تھی، چیخو پکارو مہنگائی مہنگائی، کھانے کو تو مل رہا ہے، مان لیا تسلیم کیا مہنگائی ہے، کھانے کو تو مل رہا ہے، لیکن یہاں آپ دیکھیں کھانے کا بندوبست ہی کوئی نہیں، چند کھجوریں ہیں، پانی کا ایک مشکیزہ ہے، کتنے دن چلے گا، اس کے بعد کہاں سے روزی آئے گی، کھانا کہاں سے نصیب ہوگا۔ خاوند سے یہ بات نہیں کہ چلو جانا ہے تو ایک مہینے کا بندوبست تو کر جاؤ، کہیں سے بھی لا کے چھوڑ جاؤ، فرمایا نہیں، ذل لا یضیعنا، مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ میرے دوست یہ ہے صبر و رضا، جب انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دیتا ہے، پیک کرے تسلیم و رضا بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے یہ تمہید باندھی ہے، ہم صرف یہاں تک آئے ہیں کہ اس بیت اللہ الحرام کے ساتھ ہمارے حج کا تعلق کیا ہے، کیسے بنتا ہے، اور یہ قیامت تک کس طرح جاری اور ساری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی معرفت رحمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ بینک کی ملازمت کرنی چاہیے یا کہ نہیں، جبکہ شریعت میں سود لینے والے، دینے والے، لکھنے والے اور سود کے گواہ کو اسلام میں سب دوز کی قرار دیا گیا ہے۔ یہ کوئی سوال میں سمجھتا ہوں پوچھنے والی بات تو نہیں ہے، کئی دفعہ پہلے بھی یہاں بات ہو چکی ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے انسان کو کہ اجتناب کرے۔ اگر کوئی ہینڈ ٹو ماؤتھ کا مسئلہ ہے، کوئی اور روزی نہیں مل رہی اور آدمی سوائے اس کے کہ بینک میں ملازمت کرے اس کی مجبوری ہے، پھر تو اس کو اختیار کر لینی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ کوشاں رہنا چاہیے کہ جب تک کوئی دوسری ملازمت مل جائے تو پھر آدمی اس کو چھوڑ دے۔ گویا مجبوری کے تحت میں سمجھتا ہوں جائز ہے، ویسے جائز نہیں ہے، الا یہ کہ یہ بینک جو ہے وہ اسلامک سسٹم میں آ جائے، سارے کے سارے اسلامی نظام معیشت نافذ ہو جائے صحیح معنوں میں، پھر ٹھیک ہے۔ یہ دوسرے دوست کی طرف سے درخواست یہ ہے کہ پہلی گزارش یہ ہے کہ میری جوان بیٹی دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے صحت دے، اللہ اس پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ دوسرے سورہ یاسین کی افادیت کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ سورہ یاسین کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن مجید کا دل ہے، قلب القرآن کہا ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجسد لمضغہ، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلح الجسد کلہ، اگر یہ دل ٹھیک کام کرے تو سارا جسم ٹھیک کام کرتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ، جب اس کا نظام بگڑ جائے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو سارے کے سارے جسم کا نظام برم برم ہو جاتا ہے۔ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوشت کا لوتھڑا یہ دل ہے۔ تو گویا جو ایک انسانی جسم میں دل کا مقام ہے، یہ فزیکلی اسپیکنگ بھی، میڈیکلی اسپیکنگ بھی، اور روحانی اعتبار سے آپ میڈیکلی اسپیکنگ دیکھیں کہ یہ واقعتاً دل کے اندر کوئی خرابی آتی ہے، سارے جسم کا نظام گرم برم ہو جاتا ہے، اور روحانی اعتبار سے بھی جب دل کے اندر کوئی برائی آ جائے، بدنیتی پیدا ہو جائے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر بھی سارے جسم کا نظام گرم برم ہو جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ یہ سورہ یاسین جو ہے یہ قرآن مجید کا دل ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اور کچھ نہیں صبح تلاوت کر سکتے تو ایٹ لیسٹ سورہ یاسین تلاوت کرنی چاہیے، جو انسان کے لیے باعث برکت ہوگی صبح سے لے کر شام تک۔ تو اس لیے یہ سورہ یاسین کی یہ اہمیت ہے۔